پیارے آقا کا پیارا فرمان سنا رہا ہوں۔ اسلام کے نوجوانوں، نبی کی رحمت کے دیوانوں، دل کے کان سے سنو، ہم سب کے آقا سرکار مدینہ شہنشاہ بطحا کالی کملی والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر، سرزمین پر، پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ، مولا کریم کے علاوہ، رب کعبہ کے علاوہ کسی کے سامنے پیشانی ٹیکنے کی اجازت ہوتی، کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، کسی کے سامنے ماتھا رکھنے کی اجازت ہوتی، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، میں بیویوں کو حکم دیتا کہ شوہر کے سامنے پیشانی ٹیکے، میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے ماتھا ٹیکے۔ اللہ اکبر! یہ شوہر کا مقام ہے، یہ ایک خاوند کا مقام ہے، یہ ایک ہسبینڈ کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن چونکہ اللہ کے علاوہ روئے زمین پر کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسی لیے میں بیویوں کو حکم نہیں دیتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ شوہر کے سامنے سجدہ کرنے سے اس لیے منع کرتا ہوں کہ روئے زمین پر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے پیشانی نہیں ٹیکے۔ یہ شوہر کا مقام، گھر میں ذرا ذرا سی بات پر طوفان بپا ہو جاتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر گھر تباہی کے دہانے پر آ جاتا ہے، گھر جہنم بن جاتا ہے۔ آج میں آپ آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنے والا ہوں، ماں بہنیں بالخصوص کان کھول کر سنیں گے، دل کے کان سے سنیں گے، جگر کے ڈائری پر نوٹ کریں گے، انشاءاللہ گھر میں گھر آباد رہے گا، شاداب رہے گا، سبز رہے گا، آپ کا گھر ہمیشہ سکون اور عافیت کا گہوارہ رہے گا۔ یہ باتیں میری ماں اور بہنیں دل پر نوٹ کر لیں کہ جب آپ کا شوہر گھر کے باہر سے آئے، گھر کے باہر سے اندر آئے تو آپ مسکرا کر ان کو سلام کیجیے، شوہر کو سلام کرنے کا موقع مت دیجیے۔ آپ کا شوہر جیسے ہی اندر آئے مسکراہٹ کے ساتھ، تبسم کے ساتھ اپنے شوہر کا استقبال کیجیے سلام کے ساتھ، اور جیسے آپ کے شوہر آئے، ان کے جون اور جولائی کا مہینہ ہو، شدت کی گرمی پڑ رہی ہو، ان کے پیشانی پر اگر پسینہ ہے، ان کے چہرے پر پسینہ ہے تو اپنے آنچل سے، اپنے دوپٹے سے، اپنی اوڑھنی سے اپنے شوہر کے پسینے کو صاف کر دیجئے۔ اے میری ماں بہنوں، اگر آپ چاہتی ہو کہ آپ کا شوہر آپ کا گرویدہ ہو جاوے، آپ کا شوہر آپ کا ہر حکم مانے، آپ کا شوہر آپ کی عزت کرے، آپ کا شوہر آپ کی خدمت کرے، تو یاد رکھو آپ اپنے شوہر کا احترام کرو، اس کی عزت کرو، اور جیسے شوہر گرمی کے مہینے میں گھر میں آئے، جون جولائی کا مہینہ ہو، جون جولائی کا مہینہ ہو، شوہر گھر میں آئے، پسینہ سے شرابور ہے، بجلی ہے، لائٹ ہے تو بٹن آن کر دیجئے، پنکھا چلا دیجئے، اور اگر بجلی گم ہے، بجلی گئی ہوئی ہے، بجلی بھاگی ہوئی ہے تو یاد رکھیے اپنے شوہر کے سامنے 2 منٹ کھڑے ہو کر ہاتھ پنکھا جھول دیجئے۔ اگر ہاتھ پنکھا گھر پر موجود نہیں ہے تو اپنا دوپٹہ ہی ہلا دیجئے، اپنی آنچل سے ہلا دیجئے۔ آپ کی آنچل کی ہوائیں
آپ کے شوہر کے دل کو مو لیگا، آپ کے آنچل کی ہوائیں آپ کے شوہر کو آپ کا فرما بردار بنا دے گا۔ اے میری ماں بہنوں، جب آپ کا شوہر جون جولائی کے مہینے میں گھر پر آئے تو جو گھر میں پانی میسر ہو، ٹھنڈا ہو تو ٹھنڈا، شربت ہو تو شربت، اور جو پانی نارمل پانی ہو تو نارمل پانی، ایک گلاس پانی کا پیالہ پیش کر دیجئے، شوہر کو خوش کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کا شوہر آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، آپ کا شوہر آپ کا فرما بردار ہو جائے گا، کبھی آپ کے ساتھ طعن و تشریح سے پیش نہیں آئے گا، گالی گفتار سے پیش نہیں آئے گا، آپ کا شوہر آپ کا فرما بردار ہو جائے گا۔ جب اس طریقے پر ایک گھر میں ایک بیوی اپنے شوہر کا خیال رکھے گی، اور صرف بیوی شوہر کا خیال نہیں رکھے گی بلکہ شوہر بھی بیوی کا خیال رکھے گا، دونوں طرف سے حقوق ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کے لیے پردہ اور بیوی شوہر کے لیے پردہ ہے۔ عرض یہ ہے کہ دونوں کے ایک دوسرے پر حق ہے، دونوں ایک دوسرے کے حق ادا کریں گے۔ شوہر کے حقوق پر بھی بتلاؤں گا کہ بیوی کا حق کیا ہے، اس پر بھی گفتگو کرنے والا ہوں انشاءاللہ۔ پہلے آپ بیوی کے حقوق کو سمجھ لیجئے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی، شوہر اور بیوی منہ بنا کر، گھنڈ بنا کر، نفرت میں، غصے میں، غضب میں ایک بستر پر لیٹے ہو، ایک چارپائی پر لیٹے ہو، ایک توشک پر لیٹے ہو، ایک صوفہ سیٹ پر لیٹے ہو، اور ایک کا رخ اتر کے جانب ہو اور دوسرے کا رخ دکن کے جانب ہو، دونوں کا پشت ملا ہو اور دونوں ایک دوسرے کو ٹچ نہ کر رہے ہو، ایک دوسرے سے بات نہ کر رہے ہو، ایک دوسرے سے کلام نہ کر رہے ہو، اور ساری رات اسی نفرت اور غیظ و غضب میں گزر جائے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عورت پر ساری کی ساری لعنت برستی ہے، اللہ کا غضب اترتا ہے، اللہ کا فٹکار اترتا ہے اس عورت پر۔ اے میری ماں بہنوں، کان کھول کر سنو، دل کے کان سے سنو کہ اگر کبھی شوہر سے تلخیاں ہو جاوے تو رات ہرگز مت گزرنے دینا اس عالم میں کہ وہ آپ کے بستر پر ہو اور آپ کا رخ اتر کے جانب اور شوہر کا رخ دکن کے جانب ہو۔ اللہ کی پکڑ ہو جائے گی، اللہ کی گرفت آ جائے گی، اللہ کا غضب اتر رہا ہوتا ہے وہ ساری رات۔ اور ہمارے معاشرے میں ایک رات کیا، دو رات کیا، تین رات کیا، بلکہ کئی راتیں، ہفتوں گزر جاتے ہیں کہ بیوی شوہر کو نہیں ٹوکتی، کلام کرتی، اور شوہر بیوی سے کلام نہیں کرتے۔ اسی لیے نوبت آ جاتا ہے کہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، چھٹم چھٹا کی نوبت آ جاتی ہے۔ اسی لیے ایک دوسرے کے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ جب شوہر بیوی کے حقوق ادا کریں گا اور بیوی شوہر کے حقوق ادا کریں گی تو یاد رکھیے پھر گھر میں سکون آئے گا، گھر میں عافیت رہے گا، گھر آپ کا جنت کا گہوارہ بنے گا، گھر آپ کا سکون کا گہوارہ بنے گا، گھر آپ کا عافیت کا گہوارہ بنے گا۔ اگر آپ نے اپنے بیوی کے حق کو ادا نہ کیا تو یہ بیوی آپ کے گھر کو جہنم کا گڑھا بنا دے گی، جہنم کا گڑھا بنا دے گی، جہنم کا گڑھا بنا دے گی۔ گھر کے جھگڑے کو سکنج میں سلجھائیے، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں۔